السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، آج کی اس گفتگو میں ہم جس مسئلہ کے بارے میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ہے صلاۃ الخوف، یعنی خوف کی نماز۔ ایسی صورتحال اور ایسی کیفیت کہ جب مسلمان اپنے مخالفین کے ساتھ برسر پیکار اور ان کے مقابلے میں صف آرا اور محاذ آرا ہوں، تو یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب دشمن طاق میں ہوتا ہے اور وہ اس خیال میں ہوتا ہے کہ یوں ہی مسلمان اپنے اسلحہ سے اور اپنے دیگر ساز و سامان سے اور دشمن کے مقابلہ میں اتر کر تیاری سے غافل ہوں تو ہم ان پر جھپٹ پڑیں۔ تو ایسی صورت میں اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہی کام یعنی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور ان کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، اور دوسرا کام انہوں نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اگر دوران جنگ لڑائی کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کتنا اہم عمل ہے کہ جو نہ کلی طور پر سفر میں اس سے کلی طور پر سفر میں اس کے بارے میں رعایت ملتی ہے، اور نہ بیماری کی صورت میں اور نہ ہی دشمن کے مقابلے میں جب مسلمان لڑ رہے ہوتے ہیں، میدان افروز ہوتے ہیں اور جنگ کا سماں ہوتا ہے، جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، اور ہر ایک آدمی اس سچویشن اور صورتحال کا شکار ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی نماز اس میں کمی کر دی گئی ہے، لیکن کلی طور پر رعایت نہیں دی گئی، اور نماز میں کمی کرنے کا جو بنیادی تصور دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نے، اس کے بارے میں جو ابتدائی ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب میں، وہ دراصل خوف کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ رعایت دی، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تمہیں آزمائش میں اور فتنے میں مبتلا کر دیں گے وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، تو ایسی صورت میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر کمی کر دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو رعایت اہل ایمان کو ملی ہے، اس رعایت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی اجازت ہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی جو نماز ہے اس میں بھی کمی کی، لیکن بنیادی ضابطہ اور ابتدائی ضابطہ اور قاعدہ جو ہے وہ نماز قصر کا وہ خوف سے متعلق ہے کہ جب دشمن کے سامنے تم میدان میں اتر چکے ہو اور دشمن کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، تو ایسی صورت میں نماز تم کم کر کے پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے حوالے سے جو حدیث بیان ہوئی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حالت قیام کے اندر، یعنی جب انسان اپنے گھر کے اندر ہو تو ایسی صورت میں اس پر 4 رکعت نماز فرض کی گئی ہے، اور جب وہ سفر میں ہو تو پھر 4 کی بجائے 2 پڑھے گا، اور جب دشمن کے سامنے ہو تو پھر 4 رکعت کی بجائے 1 رکعت وہ پڑھے گا۔ یہ اسی نسائی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نماز خوف جو ہے، صلاۃ الخوف، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آ گیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر 4، اللہ وحدہ لا شریک نے نماز کو فرض کیا تمہارے نبی کی زبان پر 4 رکعات، وفی السفر رکعتین فی الحضر 4، یعنی جب تم موجود ہو اپنے علاقے کے اندر تو اس وقت 4 رکعت، وفی السفر اور سفر کے اندر رکعتین 2 رکعت، وفی الخوف اور خوف کے اندر رکعتن 1 رکعت۔ یہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی جو مختلف صورتیں ہیں، سفر میں کس طرح پڑھنی ہے، قصر کس طرح کرنی ہے، حضر میں کس طرح پڑھنی ہے، سفر میں کس طرح پڑھنی ہے، خوف میں کس طرح پڑھنی ہے، ان تمام کی تفصیل انہوں نے ایک ہی حدیث کے اندر بیان کر دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھائی ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بعد میں ان کے یہ کہہ لیں کہ ان کے مسلک اور ان کی فقہ کے جو بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں، امام مزنی اور ان کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نماز خوف پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ صورتحال ہی ختم ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نماز قصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پڑھا کرتے تھے، وہ اب صورتحال ختم ہو گئی ہے، اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ لیکن ان کے علاوہ باقی تمام امت اس پر متفق ہے کہ اب بھی قیامت تک وہ معاملہ اسی طرح قائم دائم ہے، اور جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیش آئے گی تو اسی طرح اہل ایمان اور مجاہدین اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بھی میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جو ریکارڈنگز ہے ان کے اندر میں نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ انہوں نے فرمایا کہ رمل جو کیا جاتا ہے طواف میں شاید اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اس وقت اس میں حکمت یہ تھی کہ کفار کو دکھانا تھا مسلمانوں نے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی طرح ہماری طاقت، جسمانی طاقت اسی طرح قائم دائم ہے جس طرح کہ پہلے تھی۔ بخار وغیرہ جو ہوا تھا اس بخار نے ہمارے اوپر ایسے اثرات مرتب نہیں کیے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے وہ نحیف و نزار یا کمزور کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اب اگرچہ وہ وجہ ختم ہو چکی ہے لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس طریقہ کار کو ہم ترک نہیں کریں گے، کیونکہ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھتا، تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا ہے وہ کام قیامت تک، اور پھر جو جس سے آپ نے منع بھی نہیں کیا اس میں تسلسل رہا ہے، تو وہ قیامت تک تمام امت کے لیے وہ مشعل راہ ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔
تو یہ حدیث جو پہلی حدیث امام نسائی لے کر آئے ہیں نسائی کے اندر، یہ سعید بن عاصی کی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بے تبرستانہ و معنا کنا مع سعید بن العاصی، بلکہ ثعلبہ بن زہدم نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنا مع سعید بن العاصی بے تبرستانہ، ہم سعید بن عاصی کے ساتھ تبرستان کے مقام پر تھے۔ ومعنا حذیفہ بن الجمان، اور ہمارے ساتھ رازدار رسول حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ایکم صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، تم میں سے، یعنی کہ سعید بن عاصی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس نے نماز خوف پڑھی ہو؟ تو اس کا جواب فقال حذیفہ تو انا، حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی ہے۔ فواصفا، تو انہوں نے پھر اس نماز کا طریقہ بیان کیا۔ فقال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ الخوف بطائفۃ رکعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت کو یہ نماز خوف ایک رکعت پڑھائی۔ صفا خلفہ، اس بطائفۃ، اس جماعت کو رکعتن ایک رکعت، صفا خلفہ، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صف بنائی تھی۔ وطائفۃ اخری بینہ و بین العدو، وطائفۃ اخری، اور دوسری جماعت جو ہے، دوسرا گروہ جو تھا، دوسری جماعت جو تھی، وہ بینہ و بین العدو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن کے درمیان تھے۔ فصلی بالطائفۃ التی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس جماعت کو نماز پڑھائی، تلیہ، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھی، رکعتن ایک رکعت۔ ثم نکس ہؤلاء الی مصاف ہؤلاء، تو پھر یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھی تھی، وہ ایڑیوں پر پیچھے ہٹ گئے ان لوگوں کی جگہ کہ جو لوگ ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر صف بنائے کھڑے تھے دشمن کے سامنے، تو پھر وہ لوگ آگے آئے۔ وجاء اولئک فصلی بہم رکعۃ، پھر وہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت نماز پڑھائی۔ یہ نسائی شریف کے اندر نماز خوف کے 4 طریقے بیان ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، اور ایک جماعت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ فاصلے پر دشمن کے مقابلے میں صف بنائی، کچھ فاصلے پر۔ اور دوسرا طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ دونوں جماعتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 2 صفیں بنائیں، تو پہلی صف والے جو تھے انہوں نے جب ایک رکعت مکمل کر لی تو پھر وہ پہلی صف والے جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور یہ جو دوسری صف والے تھے یہ آگے بڑھ گئے، پھر انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور مکمل کی۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہو گئی اور مقتدیوں کی ایک رکعت ہو گئی، مگر تھوڑا سا فرق ہے طریقہ میں۔ پہلا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک جماعت نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور دوسری جماعت نے کچھ فاصلے پر صف بنائی تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے جس طرح کے عام صفیں بنائی جاتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے اس طرح صفیں بنائی۔ پہلی جماعت نے یعنی پہلی صف والوں نے پہلے رکعت مکمل کی ہے، اور دوسری صف والوں نے بعد میں رکعت مکمل کی ہے۔ اور ایک طریقہ اس میں یہ بھی بیان ہوا ہے اسی نسائی کے اندر کہ ایک جماعت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صف بنائی قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر، اور دوسری جماعت نے قبلہ کی طرف اپنی پشت قبلہ کی طرف کی، اور اپنا رخ جو ہے وہ دشمن کی طرف کیا۔ اور جب
وہ جماعت جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی اس نے اپنی ایک رکعت مکمل کر لی، تو پھر جو دشمن کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہوئے تھے جو جماعت، وہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے، اور جنہوں نے ایک رکعت مکمل کر لی تھی وہ اس مقام پر چلے گئے جہاں وہ جماعت کھڑی تھی دشمن کی طرف متوجہ ہو کر۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کو ایک ایک رکعت پڑھائی۔ اور چوتھا طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پھر وہ 2 رکعت پڑھ کر پیچھے ہٹ گئی، دوسری جماعت آئی اس کی جگہ، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 رکعت ہو گئی، اور جو مقتدی تھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی 2 رکعت نماز ہوئی۔ تو اس میں فرق ذرا یہ ہے کہ زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے مجاہدین کو جو کہ دشمنوں کے مقابلہ میں صف آرا تھے ان کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، اور مجاہدین نے صحابہ کرام نے 2 رکعت پڑھی، یعنی جو 2 الگ جماعتیں ان کی بنی تھی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی اور دوسری جماعت جو ہے وہ پہرا دے رہی تھی، اور وہ موازی العدو وہ دشمن کے آمنے سامنے تھی۔ یہاں اللہ کے نبی نے خود 4 رکعت پڑھی ہے، اور صحابہ کرام نے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، یعنی 2 رکعتیں ایک جماعت نے پڑھی ہے اور 2 ہی رکعتیں دوسری جماعت نے پڑھی ہے۔ یہ حدیث بیان کی ہے یہ یحییٰ بن سعید نے، قال وہ کہتے ہیں حدثنا الاشعث عن الحسن عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث کی سند میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انہ صلی صلاۃ الخوف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز خوف پڑھائی، بالذین، ان لوگوں کو، خلفہ، جو آپ کے پیچھے تھے، رکعتین، 2 رکعت، والذین، اور وہ لوگ، جاؤ بعد، جو بعد میں آئے، رکعتین، ان کو بھی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ فکانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح 4 رکعتیں ہوئی، وَلِهَٰؤُلَاءِ رَكَعَتَيْنِ، اور ان لوگوں کی یعنی صحابہ کی 2 رکعت ہوئی۔ تو اس میں جو تھوڑا سا فرق آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو جو ہے نا وہ تھوڑے سے وقفے کے ساتھ دونوں جماعتوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی، اور یہاں دونوں جماعتوں کو 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں ایک ایک رکعت پڑھائی ہے وہاں خوف ذرا زیادہ تھا، وہاں دشمن کے حملے کا خطرہ زیادہ تھا، اور جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے پڑھنے والوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے وہاں دشمن کے حملے کا خطرہ ذرا کم تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو اس میں کوئی ایسا تعارض نہیں ہے اور کوئی ایسا تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹراسٹ نہیں ہے، بالکل جس حکمت کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ایک ایک رکعت ان کو پڑھائی، دوسری جگہ وہ حکمت ذرا اس سے مختلف تھی، اور وہاں دشمن کا خوف ذرا کم تھا، جہاں زیادہ خوف تھا وہاں ایک ایک رکعت پڑھائی، اور جہاں ذرا کم خوف تھا وہاں 2 رکعت پڑھائی۔ تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خوف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز خوف کا طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسائل دینیہ کے اندر دلچسپی لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔